بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ ثوم امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ وہ قریشی تھے۔ ان کا لقب ذوالنورین اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ نہایت خوبصورت تھے، گوری رنگت اور قد میانہ تھا، داڑھی بڑی تھی، سر کے بال بھی لمبے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی والدہ کا نام عروہ، نانی کا نام ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ اس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے تھے۔ ان کی ولادت 576 عیسوی کو طائف میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد عفان بن ابی العاص بن امیہ مکہ کے معروف اور دولت مند تاجر تھے۔ تجارت کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے کہ راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے وافر مقدار میں دولت چھوڑی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ شرافت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی زنا کے مرتکب نہ ہوئے، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ اتنے حیا دار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار شخص عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ دیگر معززین قریش کی طرح انہوں نے بھی تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اپنی صداقت، دیانت، ایمانت اور راست بازی کی بدولت تجارت میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ مکے کے معاشرے میں ایک ممتاز اور دولت مند تاجر کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے اور غنی کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست تھے۔ انہی کی تحریک پر اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے والے مردوں میں ان کا نمبر 4 ہے۔ ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اسلام لا چکے تھے۔ اسلام قبول کیا تو دیگر مسلمانوں کی طرح ان کو بھی اعدائے اسلام کی اعذار رسانی کا شکار ہونا پڑا۔ ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسیوں سے جکڑ دیا اور کہنے لگا، کیا تم اس نئے دین کو اپنے باپ دادا کے دین پر ترجیح دیتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ چچا نے جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں تو بالآخر اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ قافلہ توحید کے شاہ سواروں میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قریش کا غصہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ ان کے ظلم و زیادتی میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ جب شفیق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کا جینا دوبر کر دیا ہے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے اس پہلے گروہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدنا رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھیں۔ کچھ عرصہ بعد قریش نے ایک افواہ اڑا دی کہ قریش کا رویہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ کی جانب سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس دوران مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل چکی تھی، چنانچہ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ان کا رشتہ مواخات قائم کیا۔ یہ وقت بہت تنگی کا تھا۔ مسلمان اپنا سب کچھ لٹا کر صرف ایمان بچا کر مدینے آ گئے تھے۔ مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ وہاں کے میٹھے پانی کے واحد کنویں کا مالک
بنو غفار کا ایک آدمی تھا، وہ بہت مہنگا پانی فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دے دی جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم میں یہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مسجد کے قریب واقع زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بے حد فیاضی سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صدقہ کردہ مال کو اڑتے جاتے اور فرماتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر متعدد بار جنت کی بشارت سنائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کے لیے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رک جاؤ، تمہیں جنگ میں شریک لوگوں کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام بدری صحابہ میں شامل ہے۔ سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شعبان 9 ہجری میں سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان سے بیاہ دیتا۔ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئیں، صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے نکاح میں آئی ہیں، اور یہ سعادت ان سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ان کی مبارک زندگی کا روشن پہلو اس وقت سامنے آیا جب 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے قریب سنیت المرار کے مقام پر پہنچے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا، قریش کے پاس سفیر بن کر جاؤ اور ان کو بتا دو کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ میں ابان بن سعید بن عاص کی پناہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ دیر تک روکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو ارشاد فرمایا، ہم اس جگہ سے نہیں ٹل سکتے جب تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر بتہائے مکہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی اور معزز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جگہ اسے بھیجتے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہر روز غسل کرتے تھے، اپنے گھر میں بند کمرے میں غسل ہوتا، اس کے باوجود انہوں نے کبھی ننگے غسل نہیں کیا، ہمیشہ چادر باندھ کر غسل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا تھا، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں متعدد موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی اور آخری وقت تک ان سے راضی رہے۔ آپ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کے مشیر خاص تھے، فتویٰ دینے کی خدمت بھی ان کے ذمہ تھی، وہ کاتب بھی تھے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وہ مجلس شورا کے ممتاز ارکان میں شامل تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں خنجر گھونپا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ جو اس وقت زندہ تھے ان کے نام لیے اور کہا، ان میں سے مشورے کے بعد کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ یہ 6 عظیم شخصیات سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مسلسل
3 دن تک مدینہ طیبہ کے اہل الرائے افراد لشکر کے سپہ سالاروں اور عام مسلمانوں سے مشورہ کے بعد خلافت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ سب سے پہلے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر باری باری باقی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان کی بیعت کی۔ اس طرح متفقہ طور پر ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ محرم 24 ہجری نومبر 644 عیسوی کو پیش آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 12 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ مورخین کے مطابق ابھی 1 سال کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر بحیرہ عرب میں مسلمانوں کے 1400 جنگی جہاز گشت کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں افریقہ فتح ہوا۔ مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق جتنی فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں، ان سے کہیں زیادہ فتوحات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئیں۔ تاریخ کے ان حقائق کو پڑھ کر قاری حیران رہ جاتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کس قدر کامیابیاں حاصل کیں۔ چاروں طرف اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی، کہاں ہندوستان کا گجرات، کہاں خراسان، تبرستان، سوات، کابل، نشاپور، کہاں الجزائر، مراکش، حتیٰ کہ اندلس اسپین کے دروازوں پر اسلامی لشکر دستک دے رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مشرقی افریقہ کو فتح کرتے ہیں اور مسلمان کوہ کاف اور بحیرہ قزوین تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بے پناہ سیاسی بصیرت کا اندازہ اس بات سے بھی کریں کہ ان کے دور میں تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت، تجارت اور علم و فنون کو بے حد ترقی حاصل ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں خوبصورت مکانات تعمیر کیے۔ تجارت کو فروغ دینے کے لیے پرانے بازاروں کے ساتھ ساتھ نئے بازار قائم کیے گئے۔ قریش کے سرکردہ افراد حجاز سے نکل کر دور دور تک پہنچ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ مسجد نبوی کی توسیع بھی ہے۔ انہوں نے غراں قیمت پر مسجد کے گرد و نواح کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کیے۔ اپنے دور میں انہوں نے امت مسلمہ کو ایک ایسا تحفہ دیا جو رہتی دنیا تک سب کے کام آتا رہے گا۔ انہوں نے عالم اسلام کو ایک ہی مصحف اور قرات پر اکٹھا کیا، قرآن مجید کے نسخے لکھوا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھجوائے۔ آج ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ مصحف عثمانی ہی ہے، اسی لیے ان کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ اتنی تیزی سے ہر طرف ترقی، اسلامی حکومت کی توسیع اور اتنے عظیم کارنامے آخر کفر کو کیسے گوارا ہو سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے اس راست باز اور معزز و مکرم خلیفہ سوم اور برگزیدہ قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بڑی گہری اور گھنونی سازشیں شروع کر دیں۔ عبداللہ بن سبا یمن کا ایک یہودی تھا جو ابن السودا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے فتنے کو ہوا دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو محب اہل بیت اور محب بنی ہاشم ظاہر کیا، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان پڑھ اور سادہ لو عوام کو گرویدہ بنایا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بے بنیاد الزامات لگائے جن کی کوئی اصلیت نہ تھی۔ جھوٹے اور جعلی خط لکھوائے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان الزامات کے جوابات بھی دیے، لوگوں کو مطمئن بھی کیا۔ راست باز اور سچے مومن اس فتنے سے مکمل طور پر الگ ہو گئے، مگر اس کے باوجود آہستہ آہستہ شر پسند مدینہ طیبہ میں جمع ہوتے چلے گئے، اور پھر ایک دن وہ آیا جب شر پسندوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر باغیوں سے خطاب کیا اور انہیں سمجھایا، شورش پسندوں کو نصیحت کی، مگر باغیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران مسلمان ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ان کی قیام گاہ کے باہر حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جیسے نوجوان دیگر بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی فطری نرم دلی کہ انہوں نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خون ریزی کو پسند نہ کیا، وہ امت میں فتنہ اور خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنی حمایت میں کسی کو جنگ کی اجازت نہ دی اور اپنے ذاتی تحفظ کے لیے مدینہ رسول کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ شہید ہوں گے۔ ان کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا تھا۔ انہوں نے باغیوں کے تمام مطالبات، جن میں خلافت سے مستعفی ہونا بھی شامل تھا، مکمل طور پر مسترد کر دیے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ مدینہ طیبہ کے بہت سارے باسی حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ 18 ذوالحجہ
35 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن باغیوں نے تیسرے خلیفہ راشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد جنت کی خوشخبری پانے والے قدیم الاسلام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 80 سال تھی۔ آپ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب و معزز ناشر قرآن پر ہر آن اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔